ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ سب سے اولا ہو اعلیٰ مقام آپ کا، سب سے اولا ہو مقام آپ کا، سب سے اولا ہو اعلیٰ، پیار سے آواز آئے جی، سب سے بالا ہو اعلیٰ آپ کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب سے بالا ہو اعلیٰ مقام آپ کا، چاند سورج کے لب پر بھی نام آپ کا، چاند تاروں کے لب پر آپ کا، چاند تاروں کے لب پر بھی نام آپ۔ میرے لائق کے ساتھ عظیم و تکریم جمیع حضرات احباب، میرے آقا حضور سید کونین سرور کونین رحمت کونین فخر عالمیہ جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے آقا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ احباب گرامی القدر، 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت ہے، اور آج ہم نے بات کرنی ہے تاجدار ختم نبوت کی۔ میں چاہوں گا کہ جتنے آپ میرے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بالخصوص خاص توجہ کے ساتھ تشریف فرما ہونا ہے آپ نے۔ آج آقا حضور کی ختم نبوت کی بات ہونی ہے۔ مالک ارض و سما فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ، اونچا بولنا ہے، مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں، نبوت پہ مور لگانے والے ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ باب گرامی القدر، اس آیہ کریمہ میں کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صراحتاً خاتم النبیین کا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ خاص توجہ آپ نے جملوں پہ دھیان کرنا ہے، سارے میرے بزرگوں نوجوانوں نے۔ صراحتاً اللہ نے خاتم النبیین کا لقب آقا حضور کو عطا کیا، اور کثیر احادیث میں یہ صراحت موجود ہے، اور میرے اور آپ کے آقا حضور نے اس کی تشریح کیسے ارشاد فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا نبی غیب دان نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی تشریح یوں ارشاد فرمائی۔ آقا حضور نے فرمایا، صحابہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آقا حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس امر پہ نص ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور نبی نہیں ہے
تو رسول بطریق اولا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر نبی کے لیے ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو۔ ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی ہو، لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بولنا ہے آپ نے وہ رسول ہو۔ تو باب گرامی القدر، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی سے پیار کرنے والے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کے نام پہ اپنا تن من دن نچھاور کرنے والے ہیں کہ میرے آقا حضور کی نبوت اس وقت بھی مسلمہ تھی جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنے بھی نہیں تھے۔ توجہ ہے جی آپ کی، حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام ابھی خمیر ان کا گوندا بھی نہیں گیا تھا، میرے آقا تب بھی نبی تھے۔ میں اس پہ ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں، آقا حضور کا فرمان، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے متی وجبت لک النبوہ، آقا اللہ نے آپ کو کب سے نبی بنایا، آپ کب سے نبی ہیں، آپ کی نبوت کب سے ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ آقا حضور نے فرمایا صحابہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پتہ چلا مٹی ادھر تھی پانی ادھر تھا، میرے مصطفیٰ تب بھی نبی تھے۔ میرے آقا جذبات کا اظہار فرمائیے، میرے آقا تب بھی نبی تھے۔ تو باب گرامی القدر، اور ایک اور روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت جابر پاک نے جب عرض کیا تھا یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنانے سے پہلے، مشرق مغرب بنانے سے پہلے، جنوب و شمال بنانے سے پہلے، یا رسول اللہ تخت الثری عرش اولی بنانے سے پہلے اللہ کریم نے کس شے کو بنایا، کس شے کو تخلیق فرمایا؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے مشرق مغرب بنانے سے پہلے، جنوب و شمال بنانے سے پہلے، تخت الثری عرش اولی بنانے سے پہلے اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ عرض کیا آقا جب اللہ نے آپ کا نور بنایا تب آقا جی کیا تھا؟ آقا حضور نے فرمایا لم یکن فی ذالک لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، جابر نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ جنوب تھا، نہ شمال تھا، نہ تخت الثری تھا، نہ عرش اولی تھا۔ آقا کیا کچھ تھا؟ آقا حضور نے فرمایا کچھ بھی نہ تھا، ایک بنانے والا خدا تھا، دوسرا بننے والا مصطفیٰ تھا۔ باب گرامی اب میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ہو گئی ہوگی، میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بڑی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ میرے آقا حضور کے بڑے وصف ہیں، میرے آقا کی شان بڑی اعلیٰ، میرے آقا کا مرتبہ بڑا اعلیٰ، میرے آقا کا مقام بڑا اعلیٰ۔ توجہ ہے جی آپ کی، اس لیے میں نے آغاز میں وہ شعر بھی پڑھا ہے نا کہ سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ میں چاہوں گا کوئی بزرگ بھی نوجوان بھی اپنی زبان کو بند نہ رکھے، آقا حضور کی نعت پڑھا کریں، نعت پڑھنے پہ فخر محسوس کیا کریں۔ ہم نبی کے نعت خوان ہیں، ہم آقا حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، ہم آقا حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والے ہیں، ہم آقا حضور کے منگتے ہیں، منگتے بن کے میرے سارے نوجوان بھی بزرگ بھی زبانوں کو ہلا کے پڑھیں کہ سب سے بالا ہو اعلیٰ آپ کا، سب سے بالا ہو اعلیٰ مقام آپ کا، چاند تاروں کے لب پر ہے نام
جی جی چاند تاروں کے لبے پر ہے نام آپ کا، سب سے بالا ہو۔ باب گرامی القدر، بالخصوص میرے نوجوان ساتھی، میرے بزرگ، آقا حضور کا کلمہ پڑھنے والے، آقا حضور سے پیار کرنے والے، آقا حضور سے محبت کرنے والے، بڑی توجہ فرمائیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا جی کہ یہ ختم نبوت کوئی عام معاملہ ہے، جس طرح محفل میلاد کر لی، جس طرح محرم کی محفل کر لی، جس طرح جناب والا معراج کی محفل کر لی، جس طرح جناب والا ختم قرآن کی محفل کر لی، بس یہ ختم نبوت بھی ایسا بس عام کوئی معاملہ ہے، وہ عام محفل ہوتی ہے، وہ عام جناب کو جلسہ ہوتا ہے۔ تو باب گرامی القدر خاص توجہ فرمائیے، ختم نبوت کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، جو سمجھتا ہے وہ بولے ختم نبوت ہمارا اونچا، ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی بندے کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو باب گرامی القدر، میرے اور آپ کے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑے مرتبے عطا فرمائے، بڑے مقام عطا فرمائے، بڑے آقا حضور کو عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور جتنی شانیں اللہ نے، یہ میں جان بوجھ کے بڑے دھیمے دھیمے رک رک کے جملے بول رہا ہوں کہ آپ تک جملے پہنچ جائیں، جتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی، 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں کو اللہ نے جتنی شانیں عطا فرمائی، وہ ساری کی ساری شانیں اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ میرے آقا حضور کے خاصے ہیں، کچھ خصوصیتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، اور ان خاصوں میں سے ایک خاصہ جو سب سے بڑا خاصہ ہے میرے آقا حضور کا، سب سے بلند خاصہ ہے میرے آقا حضور کا، وہ یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام کو تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا ہے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا ہے۔ تو باب گرامی القدر، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے آقا حضور کی ختم نبوت کا۔ اگر اتنا نازک مسئلہ نہ ہوتا، توجہ ہے جی آپ کی، اگر نازک مسئلہ نہ ہوتا، اتنا حساس مسئلہ نہ ہوتا، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب اٹھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار اٹھا، میرے آقا حضور کے وصال شریف کے بعد دور صدیقی میں جب اٹھا، تو صحابہ کے مشورے کے لیے 2 ٹولیاں بیٹھ گئیں۔ صحابہ بیٹھ کے مشورہ کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے۔ کچھ صحابہ کی رائے ہوئی کہ جا کے ان کے گھر میں گھس کو ان کو ماریں، وہاں گھس کے ان کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، جہاد کیا جائے۔ اور کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ اگر ہم وہاں پہ ان پہ حملہ کرنے چلے گئے تو ان کے کچھ جناب لوگ آ کے یا کچھ اور لوگ آ کے ہمارے مدینے پہ قبضہ نہ کر لیں، دارالخلافہ پہ قبضہ نہ کر لیں، ہماری عورتیں گھروں میں ہیں، ہمارے بچے گھروں میں ہیں، ان کو آ کے قیدی نہ بنا لیں، ان کو آ کے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو باب گرامی القدر اب خاص توجہ فرمائیے گا، حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا، حضور یہ بتائیے کہ سرکار کے سارے صحابہ میں، سرکار کے جتنے صحابہ گزرے ہیں، سارے صحابہ میں سب سے نرم مزاج بندہ کون تھا؟ سب سے نرم مزاج بندہ، بالکل دھیما مزاج بندہ، بڑا ایک میانہ روی رکھنے والا بندہ، اعتدال والا بندہ کون تھا؟ حضرت ابن عباس فرماتے جناب سیدنا ابوبکر صدیق۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ جذبات کا اظہار کیا کریں، یہ بالکل زبانیں بند کر کے نہ بیٹھا کریں۔ مسئلہ میلاد کا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چپ ہو تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور مسئلہ ہے تو خیر ہے۔ جب سرکار کی ختم نبوت کی بات ہو، آقا حضور کی ناموس کی بات ہو، آقا حضور کی عزت کی بات ہو، وہاں پہ بزرگ ہو، نوجوان ہو، پیر ہو، مولوی ہو، سید ہو، وہاں پہ زبانیں بند کر کے نہیں بلکہ آقا حضور کی عظمت کی بات ہے، آقا حضور کی ختم نبوت کی بات ہے، وہاں پہ چھاتیاں چوڑی کر کے بولا کرو۔ اس لیے ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ توجہ، خاص توجہ فرمائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا جی سب سے دھیمے مزاج صحابی تو یہ تھے، سب سے نرم مزاج سرکار کے صحابہ میں حضرت صدیق اکبر تھے۔ اب سنیے،
اللہ کا قرآن پڑھا جائے آپ رونے لگ جاتے ہیں، سرکار کی حدیث پڑھی جائے آپ رونے لگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ آنسو بہانے لگ جاتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ جب مسئلہ آیا نا سرکار کی ختم نبوت کا، بڑے توجہ جی، مسئلہ آیا سرکار کی ختم نبوت کا، مسیلمہ کذاب اٹھا، صحابہ کی دو ٹولیاں بیٹھ گئیں، دو رائے ہو گئی۔ ایک رائے ہوئی کہ جا کے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا جائے، دوسرے صحابہ کی رائے تھی کہ وہاں پہ سب کو اگر بھیج دیا فوج کو، پیچھے مدینے کا کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنو، اتنا دھیما مزاج بندہ، اتنا میرے آقا حضور کا نرم مزاج صحابی، باری ختم نبوت کی آئی، آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کی رائے سن لی ہے، سب کی مشاورت میں نے سن لی ہے، اب سنو ابو بکر کا فیصلہ کیا ہے، ابو بکر کی رائے کیا ہے، ابو بکر فیصلہ کیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم جا کے ان گستاخوں کے گھر میں گھس کے انہیں ماریں گے، حملہ کریں گے، واصل جہنم کریں گے۔ اگر لوگ آ کے، گستاخ آ کے، کافر آ کے ہماری عورتوں کی بوٹیاں نوچ ڈالیں، ہمارے بچوں کو کاٹ ڈالیں، بچوں کو قتل کر ڈالیں، عورتوں کی بوٹی بوٹی کر دیں، پھر بھی ابو بکر ختم نبوت کے پیرا دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، نہیں ہٹے گا۔ باب گرامی الوقت اتنا دھیما مزاج صحابی، اتنا نرم صحابی، اچانک اتنا گرم کیسے ہو گیا، اتنا جلالی کیسے ہو گئے، اتنے جناب آپ کے اندر جلال کیسے آ گیا، اتنا آپ کے اندر غصہ کیسے آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے بتا دیا، لوگوں مسئلہ اور ہو نرم مزاجی چلتی ہے، مسئلہ نماز کا ہو نرم مزاجی چلتی ہے، مسئلہ روزے کا ہو نرم مزاجی چلتی ہے، مسئلہ حج کا ہو نرم مزاجی چلتی ہے، مسئلہ اور ہو نرم مزاجی چلتی ہے، پر جب مسئلہ نبی کی ختم نبوت کا آ جائے وہاں پہ نرم نہیں رہا کرو، وہاں پہ گرم ہو جایا کرو، وہاں پہ جذباتی ہو جایا کرو۔ باب گرامی توجہ جی، میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ 3000 صحابہ کو جناب صدیق پاک نے بھیجا مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے ساتھ، اور سینکڑوں صحابہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ آج کل کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یار یہاں پاکستان میں تم بھی رہتے ہو، پاکستان میں مرزائی بھی رہتے ہیں، ختم نبوت کے منکر بھی رہتے ہیں، کچھ ایسا کرو کہ رولے نہ پڑا کریں، جھگڑے نہ ہوا کریں، کچھ احتیاط برتا کرو۔ باب گرامی القادر مجھے ایمان کے ساتھ بتائیے، ہر بندہ مجھے ایمان کے ساتھ جواب دے گا، کیا ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں یا نبی پاک کے صحابہ کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں؟ ہر بندہ ایمان کے ساتھ جواب دے، کس کی جان زیادہ قیمتی ہے، ہماری یا صحابہ کی؟ اونچا، ہماری یا صحابہ کی؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی جانیں بڑی قیمتی، بڑی اعلیٰ، بڑی بالا، پر سینکڑوں صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے بتا دیا، جانیں نچھاور کر کے بتا دیا۔ فرمایا مسئلہ اور ہو تو کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ ختم نبوت کا آ جائے، حضور کی عزت کا آ جائے، حضور کی ناموس کا آ جائے، حضور کی عزت ہو، حضور کی ختم نبوت کا، حرمت کا مسئلہ آ جائے، وہاں پہ جان دینی پڑے، جان دے دو، جان لینی پڑے، جان بولیے جان لے لو۔ باب گرامی القدر میرے اور آپ کے آقا حضور کی 100 سے زیادہ حدیث ہیں، 100 سے زیادہ فرمان ہے آقا حضور کے، کہ سرکار نے فرمایا، آقا حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ صحابہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، مجھ پہ اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، اونچا، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک عمارت تیار کی، بڑی سونی بلڈنگ تیار کی، ساری بلڈنگ تیار ہو گئی، توجہ ہے جی آپ کی، ساری بلڈنگ تیار ہو گئی، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی، عمارت بنائی گئی، اور اس عمارت کے ایک کنارے پہ، کونے پہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، وہ نقص آ گیا عمارت میں، عمارت مکمل نظر نہیں آ رہی۔ اب لوگ آ کے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں کہ یار عمارت تو بڑی سونی ہے، گھر تو بڑا اچھا بنایا کسی بندے نے، عمارت تو بڑی اعلیٰ ہے، پر اگر یہ بھی اینٹ لگا دیتا تو عمارت اور اچھی لگتی، اور اعلیٰ لگتی۔ آقا حضور نے فرمایا صحابہ
میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے جس طرح وہ اینٹ کے بغیر عمارت مکمل نہیں تھی، میرے آنے کے بغیر نبوت مکمل نہیں تھی، اللہ نے مجھے بھیجا، اس عمارت کو مکمل کر دیا، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ باب گرامی القدر، اگلا فرمان سنو سرکار کا۔ میں آغاز میں کچھ احادیث اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن بالکل صاف ستھرے ہو جائیں، توجہ کیجئے جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سالار مرسلین ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ صرف سوچا نہ کریں، ساتھ ختم نبوت کے معاملے میں بولا بھی کریں سبحان اللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا میں سالار مرسلین ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ فرمایا آقا جو قیامت والے دن سب سے پہلے میری شفاعت اللہ قبول کرے گا لیکن فخر نہیں کرتا۔ آقا حضور نے فرمایا جس کی شفاعت سب سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہوگی وہ بھی میں محمد ہوں، اور جس پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا وہ بھی میں محمد ہوں۔ اب آپ گرامی توجہ کیجیے، میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ دانہ کھایا، اللہ نے جس سے منع کیا تھا کھایا، اللہ نے زمین پہ اتار دیا، سرزمین ہند پہ آپ اترے، اکیلے ہونے کی وجہ سے بڑے آپ پریشان تھے، پریشانی کا عالم تھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، حضرت جبریل امین آ گئے، جبریل امین نے آ کے وہاں پہ اس زمین پہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کے اذان پڑھی۔ کیا پڑھی جی؟ اونچا بولیے، کیا پڑھی جی؟ اذان پڑھی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے۔ اذان جب پڑھی تو حضرت جب اذان میں دو مرتبہ سارے جملے کہے، جب اس جملے پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ دو جملے سنے آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ من محمد، یہ محمد کون ہے؟ تو جواب پھر جبریل نے نہ دیا، جواب اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ کریم نے جواب دیا، اے آدم یہ جس کے بارے میں تو نے پوچھا کہ محمد کون ہے، آدم یہ تیری اولاد سے ہوں گے، تیری نسل سے ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، تیری اولاد سے ان پہ آ کے میں نے نبوت کو ختم کرنا ہے، نبوت کا دروازہ بند کرنا ہے۔ آدم یہ آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے۔ باب گرامی خاص توجہ جی، 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ 7 ستمبر 1974 اسمبلی کے اندر جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اسمبلی کے اندر مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا۔ اور باب گرامی القادر جب مرزا قادیانی یہ اپنی تحریر کی روشنی میں بڑے، میں پھر بھی جملے ہلکے بول رہا ہوں، بڑے سخت جملے ہیں، اپنی تحریر کی روشنی میں، اپنی کتابوں کی روشنی میں، میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، درجنوں سینکڑوں والے میرے پاس لکھے ہوئے مرزا قادیانی کی کتابوں کے۔ اپنی تحریر کی روشنی میں مرزا قادیانی لانتی بھی ہے، مرزا قادیانی بغیرت بھی ہے، مرزا قادیانی جھوٹا بھی ہے، مرزا قادیانی لچا لفنگا بھی ہے۔ اور اس نے اپنی کتاب میں لکھتا ہے جی، اس کا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے، کہتا ہے جی میرے ابا جی کو چڑیاں پکڑنے کا بڑا شوق تھا۔ کس چیز کا جی؟ بتاؤں آپ کو، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا کرتوت اس کے کیسے تھے۔ بچپن کا چور تھا، بچپن کا لچا لفنگا تھا، اور بچپن میں دوستوں نے کہا یار جا گھر سے چینی لے کے آ، گھر سے خود اپنی کتاب میں لکھا، میں گھر میں گیا، جا کے میں نے چینی سمجھ کے جیب چینی کی بھر لی اور گلی کی نکر پہ آیا، جا کے میں نے سوچا کہ دوست تو ساری کھا لیں گے، یہاں کھڑا ہو کے خود بھی تو کھا لوں، کہتے ہیں جیب میں ہاتھ میں نے ڈالا، پھکا
مارا میں نے چینی کا، وہ چینی کی جگہ نمک اٹھا کے میں لے آیا تھا۔ بچپن کا چور، بچپن کا لچا لفنگا، بچپن کا لعنتی شخص۔ اس کا بیٹا کہتا ہے میرے ابا جی کو چڑیاں پکڑنے کا بڑا شوق تھا، میرے ابا جی چڑیاں پکڑا کرتے تھے، چڑیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ تو آپ باب گرامی القدر اپنے نبی کی شان سن کے خوش ہو جاؤ، اپنے نبی کا مقام سن کے خوش ہو جاؤ۔ وہ تو لعنتی ہیں جو اس کو ماننے والے بھی ہیں، جو اس کے چمچے بھی ہیں، جو اس کے چیلے بھی ہیں۔ کوئی اس کو نبی مانے وہ بھی لعنتی، وہ بھی کافر، جو نبی مانے وہ بھی کافر، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی۔ اب زبان ہلکی نہیں رکھنی ہے آپ نے، زبان ذرا سخت استعمال یہاں پہ کرنی ہے۔ جو مرزائیوں کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی، بلند آواز سے وہ بھی۔ اور میں جملہ یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں کوئی شک، زبانیں ہے جی آپ کی تو بولیں، اللہ کے ایک ہونے میں کوئی شک، اللہ کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح ہمیں آقا حضور علیہ السلام کے ختم نبوت میں آخری نبی ہونے میں کوئی شک، ہاتھ بلند کر کے بولو کوئی شک۔ ابھی تک میں نے آپ کو معافی دی تھی کہ آپ بالکل، میں ایسے یہ سمجھا رہا تھا، کوئی حدیث میں پیش کر رہا تھا۔ اب میں چاہوں گا جذبے کا اظہار آپ نے کرنا ہے، میں بھی جذبات میں بولوں گا، آپ نے بھی جذبے کا اظہار کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک، کسی مسلمان کو کوئی شک، اسی طرح آقا حضور کی ختم نبوت میں کسی مسلمان کو کوئی شک، کوئی شک، اسی طرح مرزائیوں کے کافر ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک۔ ہر بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے والے کے کافر ہونے میں بھی ہمیں کوئی شک اونٹے لے بولے کوئی شک نہیں ہے۔ باب گرامی القدر جتنے بھی نبی رسول گزرے ہیں، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ، یہ ہم جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں نا، ختم نبوت کے جلسے، ختم نبوت کی محفلیں، ختم نبوت کی کانفرنسیں، اور جناب والا ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت پہ جناب ختم نبوت کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ کوئی عام شے نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت را دی ہو، کوئی عام شے نہیں ہے۔ ختم نبوت کی بات کرنا یہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اب ڈھیلے نہیں بولنا، بولیے سبحان اللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ختم نبوت کی بات کرنا اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ علماء نے لکھا کہ جتنے بھی 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے میرے آپ کے آقا حضور کا کلمہ نہ پڑھا ہو، جس نے میرے آپ کے آقا حضور کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ اور 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس نے میرے اور آپ کے آقا حضور کی ختم نبوت کا پرچار نہ کیا ہو، اپنے امتیوں کو یہ نہ بتایا ہو ہمارے بعد ایک آخری آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، وہ نبیوں کا خاتم ہوگا، اللہ اس پہ نبوت کے دروازے کو بند کرے گا۔ باب گرامی خاص توجہ جی، تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، اینج نہیں، اینج اگر نعرہ مارو گے تو بالکل نہ مارو، کوئی لوڑ نعرہ مارن دی نہیں۔ سرکار دا غلام ہوئے، سرکار دا امتی ہوئے، تو علماء کہہ کے علماء بیان کر کے تھک گئے ہیں، پر اثر عوام پہ نہیں ہوتا۔ تاجدار ختم نبوت، اینج نعرہ ماریا کرو، یا لازمی ساڑھے کولوں اخوانا پینا یار کہ مارو نعرہ، یہ اینج مارو یا اینج مارو، سانو کہن دی لوڑ نہ پیوے، علماء نو کہن دی لوڑ نہ پیوے۔ بزرگ ہو، بچی ہو، نوجوان ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، ہر بندہ جب سرکار کی ختم نبوت کی باری آئے وہاں پہ بیماروں کو بھی اللہ صحت دے دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، دو باری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب۔
آپ گئے جی حج کرنے کے لیے، اب خاص توجہ آپ نے فرمانی ہے، آپ حج کرنے کے لیے گئے، جب سرکار کے روضہ پاک پہ گئے نا تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی آنکھ لگی تو کملی والے کا دیدار ہو گیا، مچل کے سبحان اللہ کی آواز ہے، دیدار ہو گیا۔ سرکار نے آ کے فرمایا کہ مہر علی پتر تو ادھر آ گیا اور ادھر قادیان کا ایک لانتی تعویلات فاسدہ کے ساتھ، تعویلات فاسدہ کی کینچی کے ساتھ میری شریعت کو کاٹ رہا ہے، میری شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور تو ادھر آ گیا، جا کے اس کا مقابلہ کر۔ یار کتنے مقدروں والا پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، وہ کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہے۔ میرا آپ کا انتخاب اگر استاد کرتا ہے، میرا آپ کا انتخاب اگر پیر کرتا ہے، میرا آپ کا انتخاب ہمارے بزرگ کرتے ہیں، ہمارے والدین کرتے ہیں، یار قربان پیر مہر علی شاہ صاحب کی عظمت پہ، قربان پیر مہر علی شاہ صاحب کی شان پہ آپ کا انتخاب استاد پیر نے نہیں کیا، نبیوں کے تاجدار نے کیا ہے۔ فرمایا مہر علی تو ادھر آ گیا، فرمایا تو ادھر آ گیا، ادھر مرزا میری شریعت کو کاٹ رہا ہے، میری شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فوراً واپس آئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوبندیوں کے بڑے پیر و مرشد ہیں، آپ ان کو وہاں پہ ملے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ کہا شاہ جی کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ابھی آیا ہوں، ابھی سرکار نے ڈیوٹی لگا دی ہے، مہر علی واپس جاؤ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا، شاہ صاحب کے ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کے فرمایا شاہ جی ساری زندگی ہو گئی ہے دین کا کام کر رہا ہوں، پر جو کام آپ کے مقدروں میں آیا سرکار نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ شانوں والے ہیں، مقدروں والے ہیں، سرکار نے خود آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب پاکستان آئے، آگے 2 کتابیں لکھی مرزائیوں کے خلاف، آج تک جس کتاب کا جواب مرزائی بول جواب مرزائی نہیں دے سکے۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا، مرزے نے کہا بادشاہی مسجد میں طے ہوا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اسلام آباد پنڈی کے علماء کو بلایا، پیران کو بلایا، شہیدوں کو پیروں کو بلایا، چلو ہم جا کے ایک گستاخ کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک پیر صاحب کو بھیجا نا پیغام، توجہ ہے جی آپ کی، توجہ ہے آپ کی، ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا نا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہ پیر صاحب چلو گدی چھوڑو، ختم نبوت پہ پہرا دینے کی باری آ گئی ہے، ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا پیر جی ہم پیر لوگ ہیں، ہم آستانوں والے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے گدیاں سنبھالنا، ہمارا کام ہے نذرانے لینا، ہمارا کام ہے مرید کرنا، اور یہ تو مولویوں کا کام ہے، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا پیر صاحب یہ پیری نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے کہ سرکار کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلے، ہم گدیاں سنبھالنے لگ جائیں، ہم نذرانے لینے لگ جائیں، ہم مرید بنانے لگ جائیں۔ آپ نے فرمایا پیر وہ نہیں ہے جو گدیاں سنبھالے، پیر وہ ہوتا ہے جو نبی کی ختم نبوت پہ جان بھی وار دیتا ہے، مال بھی وار دیتا ہے۔ باب گرامی کا دور میں آپ آئے، مرزے قادیانی نے پیر صاحب کو کہا کہ شاہ جی چلے قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، آپ بھی لکھیں میں بھی لکھتا ہوں، جس کی لکھائی اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا، وہ جیت گیا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اور مرزے دعوے نبیاں والے تے کم منشیاں والے، وہ دعوے نبیوں والے کرتا ہے کام منشیوں والے ہیں تیرے، لکھنے لکھانے کی بات پہ آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چل کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی تیرا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ اور یار گولڈے کا پیر پتر تو میرے آقا حضور کا تھا نا، میرے آقا حضور کا بیٹا تھا، میرے آقا حضور کا خون تھا، میرے آقا حضور کا نسب تھا۔ آپ نے فرمایا چل تیرا یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں، لکھنے لکھانے والا۔ پر پیر صاحب نے فرمایا قلم تو بھی رکھنا، قلم میں بھی رکھوں گا، لکھنا ہم نے نہیں ہے، جس کی قلم خود اٹھ کے لکھے گی وہ جیت جائے گا۔ توجہ ہے جی آپ کی، توجہ ہے آپ کی۔ فرمایا جس کی قلم خود اٹھ کے لکھے گی، خود تفسیر کرے گی قرآن کی، وہ جیت جائے گا۔ مرزا گیا ناس، مرزا بھاگ گیا، اس کو پتا تھا کہ شاہ جی کی قلم نے لکھ دینا ہے۔ مرزا بھاگ گیا
تو بعد میں پیر جماعت علی شاہ صاحب حضرت امیر ملت پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ بھی آئے تھے، علی پور سیداں والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے جب پیر مہر علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے تو بھی لکھ قلم رکھ میں بھی رکھوں گا، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ایسے پیر مہر علی شاہ صاحب کو کونی ماری؟ آپ نے فرمایا پیر جی کام ہلکا رکھو، بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، بہت بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا ہے، کام ہلکا رکھو۔ تو پتہ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ اب میں آپ کو ذوق چیک کرنا چاہوں گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا شاہ جی اب جماعت علی شاہ صاحب دعویٰ میں آپ نہیں کیتا، سائیاں نے کروایا ہے۔ فرمایا دعویٰ میں آپ نہیں کیتا، سائیاں نے کروایا ہے۔ شاہ جی سائیاں نے کیوں کروایا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا جب میں دعویٰ کر رہا تھا تو بھی قلم رکھ میں بھی قلم رکھوں گا، جس کی فتح